سورۃ العصر۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت بعبادک فتنة فتوفنا الیک غیر مفتونین۔ ہم اللہ سے نیک کاموں کے کرنے کی توفیق مانگتے ہیں اور برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق مانگتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، اور جب تو اپنے بندوں کو آزمانے کا ارادہ کرے تو ہمیں آزمائی بغیر ہی اٹھا لینا اپنی طرف یا رب، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر کو شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت کے لفظ العصر کو ہی اس کا نام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے سبجیکٹ کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ جامعہ اور مختصر کلام کا خوبصورت نمونہ ہے، یعنی اٹس اے گریٹ ایگزامپل آف کمپریہنسو اینڈ کنسائز ورڈ، یعنی ایک دنیا بھر دی گئی ہے چند فکروں میں۔ سبحان اللہ کہ اللہ دو ٹوک انداز میں بتا رہے ہیں کہ فلاح کا راستہ کیا ہے، یعنی انسانوں کی نجات اور کامیابی کا راستہ کس طرف ہے، اور تباہی و بربادی کا راستہ کس طرف کو جاتا ہے۔ تو جس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، یعنی سب کے سب انسان خسارے میں ہیں۔ انسان کی بات ہوئی نا، انسان میں سب لوگ آگے، اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں، یعنی اگلی آیت میں فرق آ گیا، الا الذین، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے انہوں نے، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ تو ہم پہلی آیات کو ذرا سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم زمانے کے لفظ کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی زمانے کا لفظ گزرے ہوئے زمانے کے لیے بھی استعمال ہوگا، اور گزرتے ہوئے زمانے کے لیے بھی، اور آنے والے وقت کے لیے بھی یہ ورڈ آئے گا، یعنی اس سے مراد دن رات کی گردش۔ اور اسی طرح اہم بات سمجھنے کو یہ کہ جو زمانہ اب گزر رہا ہے وہ دراصل وہ وقت ہے، یعنی وہ ٹائم پیریڈ ہے جو ایک ایک شخص اور ایک ایک قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کام کرنے کے لیے دیا۔ جیسے ہم سورہ ملک میں کیا پڑھتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، یعنی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تمہارے لیے، کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرنے والا ہے۔ یعنی زندگی کا مقصد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، کیا کہ تمہارا ٹیسٹ ہے، کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے اچھے اعمال کون کر کے آ رہا ہے، کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ یہ اسی طرح ہی ہے مثال، جیسے ایک امتحان گاہ میں ایک اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے اور وہ اس کا ایگزام ہو رہا ہے، وہ ٹیسٹ دے رہا ہے، وہ پرچہ اپنا حل کر رہا ہے، اور جو وقت ہے وہ تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی وقت کیا ہے، آج ہماری جو عمریں یعنی ہماری جو زندگی کے ماہ و سال ہیں وہ گزرتے چلے جا رہے ہیں، کیا رکتے ہیں؟ یعنی بچپن کے دور سے انسان جوانی کی طرف جاتا ہے، پھر جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف چلتا ہے، اور بڑھاپے کے بعد موت۔ کیا بڑھاپے کو اپنے آپ پر آنے سے وہ روک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ وقت کو روک ہی نہیں سکتا، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے چیز۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے ریت کو آپ مٹھی میں لیں تو وہ سرکتی جائے گی، کیا وہ رکے گی؟ نہیں رکے گی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اچھے اعمال کرنے کے لیے، لیکن جیسے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان، یہ دو نعمتیں ہیں انسانوں کو جو اللہ نے دی، سب سے بڑی نعمتیں، یعنی صحت اور فارغ وقت، اور یہی انسان اس کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ ان دو نعمتوں کے بارے میں انسان اتنا غافل ہوتا ہے، وہ اس کو ویسٹ کرنے میں لگا ہوتا ہے، اپنے فارغ وقت کو اور اپنی جوانی کو۔ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں۔ امام راضی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا، یعنی آگے سے کسی بزرگ کی وہ بات بیان کر رہے ہیں، یہ روایات میں سے آتی ہے چیز، تو جسٹ اس کی امپورٹنس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یہ میں بات آپ کے آگے رکھ رہی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا، یعنی جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، یعنی اس کا سرمایہ ختم ہو رہا ہے، اس کا جو کیپٹل ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا نفع بھی جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بات سن کر یہ کہا
کہ والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب یہ ہے کہ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ اسی برف کی مانند ہے، یعنی برف کے جیسے ہے، کہ جیسے اس برف فروش کی یعنی برف بیچنے والے کی برف پگھلتی جا رہی ہے اور وہ بے بس ہے اس چیز پر کہ وہ اس کو روک لے۔ دیکھیں ذرا اس کیفیت کو سمجھیں، یعنی ایک برف بیچنے والا ہے، وہ صبح سے برف خرید کے لایا ہے، اب اس کا کیپٹل بھی لگا نا اس میں، تو اگر اس کی برف کوئی خریدتا ہی نہیں ہے شام تک تو کیا ہوگا ذرا آپ بتائیں؟ یعنی برف بھی پگھلی اس کا کیپٹل بھی گیا اور اس کا نفع بھی گیا، اس کو کوئی منافع بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ہے خسارہ، یعنی اللہ نے جو انسان کو مدت دی، جو عمر دی ہے، جو وقت دیا ہے کہ اس میں اچھے کام کر لو اپنے لیے، یعنی یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی، یعنی دنیا میں آج جو کچھ ہم بو کے جائیں گے وہ ہم کاٹیں گے، ٹھیک ہے؟ آج جو اچھے اعمال ہوں گے وہ انسان آگے کے لیے چھوڑ رہا ہے، یعنی جیسے باقیات الصالحات۔ اور اس کے برعکس اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا، اللہ پہ ایمان رکھنے والا نہیں ہے، پھر اس کے پاس اگر کوئی ایمان والا بھی ہے اور اس کے پاس عمل صالح نہیں ہے تو کیا ہے؟ خسارہ۔ وہی مثال برف والی، یعنی عمر بھی گئی، دوبارہ اللہ مہلت تو نہیں دے گا، ایسا تو نہیں ہے گیمز میں ہوتا ہے نا، ایک بار لائف گئی ہے، اچھا کوئی بات نہیں دوبارہ پھر سے مل جائے گی، تو ایسا تو ہے نہیں، ایک ہی بار زندگی ملنی ہے، یہ اللہ نے مہلت دینی نہیں ہے بار بار، یہ وقت ہے، اسی وقت میں کچھ نہ کچھ انسان نے کر کے جانا ہے، تو جو نہیں کر کے گیا اس کے لیے خسارہ مکمل۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات دیکھیں، یہ جو خسارے کا ورڈ ہے کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ تجارت میں، اور تجارت کا ورڈ بھی قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اے مومنو تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو بڑی نفع دینے والی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور ان کی اطاعت کرو۔ سورہ صف میں یہ بات آتی ہے، بڑی خوبصورت انداز سے اللہ نے بات سمجھائی ہے۔ تو اب یہاں پر خسارے کا ورڈ آیا، یعنی خسارہ جو ہے نفع کی ضد ہے، ایک طرف خسارہ لاس اور دوسری طرف پروفٹ یعنی نفع۔ اور اگر انسان کا کاروبار سارا کا سارا گھاٹے میں چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنا سرمایہ کھو کر، اپنا کیپٹل کھو کر، نفع کھو کر دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ رہی دنیا کی بربادی، لیکن قرآن کریم اس بربادی کی بات کر رہا ہے جو کہ آخرت میں پیش آنے والی لوگوں کو، یعنی آخرت کا خسارہ۔ چاہے دنیا میں کوئی کتنا کامیاب ہے، یعنی چاہے آج ہماری نظروں میں کوئی سوسائٹی میں شخص کتنا مالدار ہے، کتنے بینک بیلنس رکھنے والا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کا تابعدار نہیں ہے، اگر وہ مومن نہیں ہے، اگر اس کے پاس عمل صالح نہیں ہے تو وہ اللہ کے نزدیک خسارے میں ہے، شدید خسارے میں۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی اللہ کا تابعدار ہے، اللہ کا بندہ ہے، چاہے اللہ نے اس کو دنیا میں تھوڑا دے رکھا ہے، لیکن اگر وہ تقوی والا ہے تو اللہ نے اس تقوی کے بنیاد پر اس کو آخرت میں جنت میں داخل کرنا ہے، یعنی آخرت کا جو معاملہ ہے سراسر دلوں کی اندر کی جو حالت ہے اس پر آئے گا، یہ ظاہری حالتوں پر نہیں آئے گا۔ جو آج ہم ظاہری حالت دیکھ رہے ہیں نا، یہ ساری دنیا پلٹ جانی ہے، یہ سارا کا سارا نظام الٹ ہو جانا ہے۔ تو بات یہ ہے جو آج ہمارا جو معیار ہے نا سکسیس کا، جو ہم سوچتے ہیں ہاں سکسیس یہ ہے، نہیں، اللہ کے نزدیک وہ سکسیس نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تو کامیاب وہی ہوا جس نے آج اپنی نمازوں کو پکڑا، اللہ کی راہ میں سچے دل سے خرچ کیا اور اللہ کے چہرے کی طلب رکھی اس نے، وہ ہے کامیاب۔ قد افلح المؤمنون، فلاح کون پائے گا؟ جو مومن بندے ہیں اس کے، جو نمازوں کو قائم کرنے والے، جن کی صفات اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرما دی ہیں، تو وہ ہیں سکسیسفل، وہ ہیں کامیاب لوگ، چاہے ان کے پاس دنیا کا مال و دولت کم ہی کیوں نہ ہو۔ کیا ہوا؟ اللہ جب ساتھ ہے تو سب کچھ ساتھ ہے۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو سمپل سی بات بتاتی چلوں، یہ اس بات پہ ایمان ٹھکا لیجیے اپنے دل میں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا تابعدار ہو اور اللہ اس کو رسوا کر دے۔ نیور، اللہ نے کہہ دیا ہے، مطلب آخرت میں تو ہے ہی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں بھی اللہ سب کچھ دے رہا ہے، اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کا ذکر کرنے والے ہو، تم اللہ کا کہنا ماننے والے ہو، اللہ کا تقوی رکھنے والے ہو، اس کے پیارے ہو، تو وہ تمہیں رسوا کر دے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے ہمیں، ہر خیر تو اسی کی طرف سے آتی ہے، ساری کی ساری خیر اس کی طرف سے ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں نا، وہ ہماری ہی اپنی ہی کرتوتیں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں۔ اللہ نے بھی فرما دیا
یہ تمہارے اپنے. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ظلم نہیں کرتا انسانوں پہ، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود ہی ہیں اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے. ہر انسان اپنے اندر جھانک کے دیکھے، اپنے ضمیر کو دیکھے تو اندازہ ہو جائے گا. جیسے سورہ قیامہ میں بھی بات آتی ہے نا، اللہ کہتے ہیں خوب انسان جانتا ہے اپنے نفس کو، اس کو خوب پتہ ہے اپنے آپ کا کہ میں کہاں پہ کیا کر رہا ہوں. ہر انسان کو پتہ ہے میں کتنے پانی میں ہوں، کہاں میں نے کون سے گناہ کیے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے. وہ لوگوں سے چاہے چھپائے، ایون اپنے بڑے ہی پیاروں سے بھی انسان چھپا رہا ہوتا ہے، اصلیت اسے خود ہی پتہ ہوتی ہے نا کہ وہ کہاں پہ ہے. تو اللہ کی طرف سے خیری آتی ہے. اور دوسری بات وہی جو میں نے کہی ہے، یقین رکھیے کہ کوئی مشکلات پریشانیاں آ گئیں تو اٹس اے پارٹ آف لائف. اور اللہ نے کہا ہے نا کہ تمہارے لیے ٹیسٹ بھی آئیں گے، ٹرائلز بھی آئیں گے دنیا میں، یعنی بھوک کی کمی سے، جانوں کے جانے سے، مال کے نقصان سے، میں کسی بھی طریقے سے تمہیں آزماؤں گا. لیکن پھر ان کے لیے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، جو کہ ان مشکلات پر صبر کرنے والے ہیں. یعنی اللہ جانے گا انسانوں کو کہ سچا کتنا ہے کوئی، یعنی ایمان پہ کوئی کتنا کھڑا ہے. یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ذرا سی پریشانیاں آئی، مشکلات آئی، ڈگمگا گئے، ساتھ ہی پیچھے ہٹ گئے اور حرام کاموں کی طرف بڑھ گئے. تو یہ ہے. اور جس کا جتنا ایمان، سبحان اللہ، جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اللہ اس کو کچھ زیادہ آزماتا ہے. اور یہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا. حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ ہر طرح کے حالات میں صبر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، وہ اللہ ہی کے بندے رہتے ہیں، وہ نہیں ادھر ادھر ہوتے. اچھا جی، اب ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. یعنی اللہ نے فرما دیا کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن ایکسیپشن آگے الا الذین، یعنی وہ لوگ بچے ہوں گے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی اور پھر اس پر صبر کیا. تو ہم باری باری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایمان اور عمل صالح. ٹھیک ہے، اب دیکھیں دو چیزیں قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے لوگ پلس اچھے اعمال کرنے والے لوگ، یعنی ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید. سورۃ الحج آیت نمبر 14. یہ تو ایک آیت ہے، لیکن قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں. الحمدللہ کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک یقیناً اللہ داخل کرے گا کن لوگوں کو، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آپس میں اسے جڑے ہوئے ہیں. ایمان اور عمل صالح یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خالی ایمان کی بیس پر ہی اللہ جنت میں داخل کر دے. اور اس کو ہم کئی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں. یعنی ایمان اور عمل صالح کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے ایک بیج اور درخت کا. یعنی زمین میں کوئی سیڈ جائے گا تو پھر آگے کوئی پلانٹ نکلے گا نا، کوئی درخت بنے گا. جب تک اس میں سیڈ ہی نہیں جا رہا تو کوئی پلانٹ کیسے گرو کرے گا. یعنی یہ دو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، چین کی طرح جڑی ہوئی چیزیں. اور پھر ایک اور بات کہ عمل صالح کی جو خالی عمل صالح کر لینے سے ہی نہیں نجات، یعنی جو آپ کے گڈ ڈیڈز ہیں ان میں پیچھے ایمان بھی ہو اور وہ سنت کے مطابق بھی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں خود سے من گھڑت ہم یہ باتیں کر لیں، اچھا یہ بھی نیک کام ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی شروع کر لو، یہ بھی شروع کر لو. زیادتی کے کام نہیں، غلو نہیں کرنا کسی چیز میں. یعنی بات یہ ہے کہ جو کام ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام ہم نہیں کر سکتے. تو اگر وہ کام کوئی کر رہا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، آپ نے حکم نہیں دیا، تو وہ کام بدعہ ہے. اور کلو بدعہ دلالہ، یعنی وہ دلالت ہے، گمراہی ہے. اور ہر گمراہی کہاں لے کے جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ سمجھ لیجئے. یعنی اللہ کو راضی کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ایمان آیا الحمدللہ، اب نیک اعمال کرنے ہیں. لیکن نیک اعمال کرنے کے لیے ہمیں ماڈل دے دیا گیا. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں کیا بات آتی ہے؟ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے ہمیں سمجھا دیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. یعنی یقیناً بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے. یعنی زندگی اس طریقے سے گزارو، ان کی طرز پر گزارو، جو انہوں نے کہہ دیا اس پر عمل کرو، نہ اس سے کم کرو نہ اس سے بڑھو، نہ زیادتی کرو نہ کمی.
اور یہ اس کے لیے جو کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس کو ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، آخرت کا دن آنا ہے، اور وہ اللہ کا کثیر ذکر کرنے والا ہے۔ تو جی یہ تو ایک بات ہوئی، اور امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یعنی اللہ نے انہی اعمال کو قبول کرنا ہے، وہی اعمال اس کے نزدیک مقبول ہوں گے، ایکسیپٹ ہوں گے، جو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کے ہوں گے، جو اس کے رسول کے کہنے کے مطابق ہوں گے، وہی اعمال وہ لے گا۔ دوسری بات کن کی لے گا، یہ بھی اللہ نے فرما دیا، جیسے سورۃ الانبیاء میں آتی ہے بات، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، یعنی جس نے بھی اچھے اعمال کیے اور وہ مومن ہوا، بات سمجھنے کی یہ ہے، وہ مومن ہوگا، اگر تو وہ مومن ہوا تو ہی اس کے وہ اعمال ایکسیپٹ ہوں گے، اور اس کی جو صحیح ہے، جو اس کی اسٹرگل ہے، جو اس کی ایفرٹس ہیں، اس کو ٹھکرایا نہیں جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے اس کے جو اعمال ہیں وہ لکھ رہا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، یعنی اس کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، کاتب موجود ہیں جو ہر آپ کی نیکی اور برائی کو لکھ رہے ہیں۔ اور یہی بات سورہ غافر کی آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو برائی لے کر آیا، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، یعنی جو برائی لے کر آیا اب اس کو اتنا ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ظلم و زیادتی ہوگی اس پر، جتنی برائی ہے اتنا اس کو جزا، یعنی اتنی ہی اس کو سزا دی جائے گی، نہ اس سے زیادہ نہ کم، ٹھیک ہو گیا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے عمل صالح کیے، من ذکر او انثی، یا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ گئی۔ یعنی عمل صالح کرنے والا کوئی بھی ہو، عورت ہو مرد ہو، لیکن شرط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے کہ وہ مومن ہو، تو کیا ہوگا، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ داخل ہوگا جنت میں، اللہ اس کو داخل کریں گے جنتوں میں، اور يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، وہاں اس کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ تو یہ ہے کامیابی۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو دو صفات ہیں جس میں ہوں گی وہ خسارے سے بچا، لیکن ابھی مزید دو اور صفات کے بارے میں بھی ہم نے پڑھنا ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے یہ دو صفات ہونا بہت ضروری ہیں۔ کون سی دو صفات؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کس چیز پہ؟ یعنی اللہ پر، بالغیب میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں، جنت، دوزخ، ملائکہ، کتابیں، رسول، یہ سب غیب میں آ رہی ہیں، ان سب پر ایمان، سچے دل سے ایمان، اور پھر ایمان ڈگمگائے نہ کسی شک و شبہ میں انسان پڑھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہ پر ایمان والوں کی تعریف کر دی ہے، یعنی ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ شک میں نہیں پڑتے، یعنی کئی کوالٹیز کئی جگہ پر قرآن کریم میں آئی ہیں۔ پھر یعنی یہ دو صفات آئیں، تو ان کے بعد مزید دو صفات اور کون سی ہیں، دو اور کوالٹیز ہوں گی تو وہ خسارے سے بچ رہا ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ یعنی ایمان لانے اور عمل صالح کرنے کے بعد ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور صبر کی تلقین کرنا، یہ مزید دو کوالٹیز۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ 4 چیزیں میں نے بتا دی، ایمان آپ کے دل میں آیا، عمل صالح آپ نے شروع کر دیے، اب آپ دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین کریں گی۔ حق بات کیا؟ اچھائی کا بیان کریں گی آپ، اچھائی کی تعلیم دیں گی، اللہ کے بارے میں بتائیں گی، اللہ کا حکم بتائیں گی لوگوں کو کہ دیکھو اللہ یہ کہہ رہا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ ہے حق بات کی تلقین کرنی۔ یعنی اللہ نے ہم پہ یہ چیزیں فرض کی ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو لوگوں کے آگے رکھنا، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے لوگوں کو بچانا، یہ ہے حق بات کی تلقین۔ اچھائی کو پھیلانا، برائی کو روکنا، یہ ہے تواصی بالحق۔ یعنی مسلم معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ کہ اہل ایمان کا معاشرہ، ایسی سوسائٹی نہ ہو اہل ایمان کی کہ جس میں برائیاں پھیل رہی ہیں، باطل سر اٹھا رہا ہے، حق کے خلاف کام ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، حرام چیز کو حلال کیا جا رہا ہے، اور جبکہ دوسری طرف لوگوں کا رویہ ایسا ہو کہ ان برائیوں پر وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہوں انہیں، اور برائی سے روک نہ رہے ہوں۔ تو ایسا معاشرہ جس میں اخلاقی طور پر، روحانی طور پر تباہی آ جائے، پستی کی طرف چلا جائے وہ معاشرہ، تو پھر اس کو تو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ کیا ہوگا
یعنی قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے کوئی ایسا عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسے ترمذی روایت کر رہے ہیں اور یہ حدیث حسن ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں، یعنی ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی روایت کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب کیا کہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی سے روکے دوسروں کو اور اچھائی کا حکم دے، یعنی جتنی وہ قدرت رکھتا ہے، ہاتھ سے یا زبان سے۔ جیسے ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے اس برائی کو روک دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں وہ رکھتا تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یعنی اگر کسی دل سے برائی کی قباحت، کراہت اور اس سے نفرت، یعنی برائی سے نفرت کرنا اس کے دل سے نکل جائے تو پھر ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ یعنی کیا پتہ چل رہا ہے حدیث سے کہ کمزور ترین درجہ کیا ہے، کہ کم از کم تم برائی کو دل سے تو برا جانو۔ یعنی اگر تم میں طاقت نہیں ہے کہ کسی برائی کو ہاتھ سے روکو یا زبان سے، تو پھر کم از کم دل سے ہی اس چیز کو برا جانو۔ اور ایک اور حدیث ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی ان برائیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ان کو تباہیوں کی طرف لے گئے، اور اس حدیث کو ترمذی روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث حسن ہے، یعنی صحیح حدیث ہے۔ تو میں یہ حدیث آپ کے آگے رکھتی ہوں، تھوڑی سی یہ لمبی ہے لیکن ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں سب سے پہلی کوتاہی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی، یعنی سب سے پہلی جو خطا ان میں شروع ہوئی بنی اسرائیل میں، وہ کیا تھی؟ وہ یہ کہ آدمی دوسرے آدمی سے ملتا اور اس سے کہتا، اے شخص اللہ سے ڈر اور جو کام تو کرتا ہے اسے چھوڑ دے، یعنی جو وہ برا کام کر رہا ہے دوسرا شخص اسے کہتا ہے کہ تو وہ کام چھوڑ دے اس لیے کہ وہ تیرے لیے حلال نہیں۔ پھر جب کل دوبارہ وہ شخص اس سے ملتا جبکہ جو برائی کر رہا ہے وہ شخص اسی حال پر ہوتا، یعنی وہ اسی طرح برا کام کر رہا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، یعنی اس کا جو ہم نوالا، ہم پیالہ، یعنی اس کا جو دوست ہے، وہ اسی طرح پھر اس کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، یعنی اس کے مجلس میں جانے سے اسے کوئی چیز روکتی نہیں ہے، جبکہ گناہ پر اصرار کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھانے پینے اور ہم نشینی سے گریز کرتا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا وہ جو دوسرا دوست ہے جو اس کو اچھائی کی تلقین کر رہا ہے وہ اس کی پھر صحبت سے بچتا، لیکن ایسا نہ ہوتا، یعنی وہ اسی گناہ کرنے والے کی دوستی میں رہتا۔ انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پڑھا جو سورۃ المائدہ میں ہیں، یعنی کافروں پر حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی ہے، اور وجہ کیا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر گئے، اور وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، اور وہی برائی انہوں نے خود بھی کی ہوتی تھی، اور یقیناً یہ بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں کہ یہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، اور بہت ہی بری وہ چیز ہے جو ان کے نفسوں نے آگے بھیجی، اور اللہ اس سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان لاتے اور اس پر ایمان لاتے جو ان کی طرف نازل کیا گیا، تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں، یعنی کثیر تعداد فاسقوں کی ہی ہے۔ پھر فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب الفاظ آ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، اور ضرور ظالم کا ہاتھ پکڑو اور انہیں زبردستی حق کی طرف موڑو، ورنہ اللہ تم سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دے گا اور پھر تم پر بھی لعنت کرے گا جیسے ان پر لعنت کی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم اس چیز سے۔ پھر اسی طرح بنی اسرائیل ہی کا ایک واقعہ ہمیں سورہ اعراف میں بھی ملتا ہے کہ جب انہوں نے، اور سورۃ البقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے، کہ جب کھلم کھلا یوم السبت کے دن اللہ کے احکام کی انہوں نے نافرمانی کی، یعنی اللہ نے وہ دن ان کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کو ڈوج دیا، اللہ کے ساتھ چیٹنگ کی، ہیلا بازی کر کے اس دن مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، اور مچھلیاں بھی اس روز زیادہ آتی تھی، یہ اللہ ان کو آزما رہا تھا۔
تو ہوا کیا، اب اس میں بھی بات آتی ہے کہ 2 طرح کے گروہ کو تباہ کیا گیا. یہ بات بڑی اہم ہے، جان لیجئے. یعنی 2 طرح کے گروہ، 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ تو وہ تھا جو مچھلیاں پکڑ رہا تھا، یعنی جو کام نافرمانی کا کر رہا تھا. اب ایک گروہ تھا جو کہ ان کو روکتا کہ تم یہ کام نہ کرو، یعنی یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، حرام ہے، یہ مت کام کرو. تو ایک تیسرا گروہ تھا جو کہ ان کو برائی سے نہیں روک رہا تھا، یعنی وہ اس کام سے انہیں منع نہیں کر رہا تھا. اب اللہ کے عذاب میں 2 گروہ آئے. کون سے؟ ایک تو وہ جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، یعنی ایک وہ جو نافرمانی کا کام کر رہے تھے، اور دوسرے وہ بھی جو ان کو برائی سے نہیں روک رہے تھے. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے ہمارے لیے. یعنی یہ پہلی برائی ان میں سٹارٹ ہوئی جو تباہیوں کی طرف لے گئی انہیں. تو آج مسلمانوں میں بھی یہی چیز ہے. اگر ہم اچھائی کا حکم نہیں دے رہے، برائی کو نہیں روک رہے، تو ہمارے لیے ذلت ہے اور تباہی. تو کیا ہوا کہ 2 گروہ عذاب کی گرفت میں آئے، اور کون سا گروہ اللہ نے بچایا؟ جو ان کو گناہوں سے روک رہا تھا. اور اسی طرح اللہ سورہ انفال میں بیان کرتے ہیں کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص یعنی خاص انہی لوگوں پر نہیں آئے گی جنہوں نے گناہ کیا ہوگا. یعنی صرف وہ ان تک ہی محدود نہیں رہے گی، بلکہ ان کی لپیٹ میں دوسرے بھی آئیں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امر بالمعروف یعنی اچھائی کو پھیلانے کا حکم دینا اور برائی کو روکنا اس امت مسلمہ کا فریضہ قرار دے دیا. یہ مشن ہے ہمارا. اور بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ آل عمران میں، آیت نمبر 110 میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، یعنی تم تو بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. یعنی تمہیں تو لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تم نے جا کے لوگوں کو حق کے راستے پر لانا ہے. یعنی تم تو خود ہی کس جگہ پر چلے گئے. پھر آگے بات آتی ہے تأمرون بالمعروف، اور تم حکم دیتے ہو اچھائی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. کتنی خوبصورت بات کہی. یعنی اس امہ کو خیرہ امہ اللہ نے فرما دیا. سبحان اللہ، عظیم خوشخبری ہے ہمارے لیے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ذرا، اللہ نے خیرہ امہ تو کہہ دیا، لیکن اللہ نے ساتھ وجہ بھی بتائی ہے. بھئی اس وجہ سے تمہیں یہ ٹائٹل ملا ہے، اس کی ریزن کیا ہے کہ وائی، یعنی تم برائی سے روکتے ہو لوگوں کو اور اچھائی کو پھیلا رہے ہو. یہ تمہارا مشن ہے. اگر یہ کام تم کرو گے تو خیرہ امہ، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر نہیں. اور اسی طرح قرآن کریم میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ گواہی دے گی، اس دن گواہ ہوگی. یعنی رسول بھی گواہی دے گا اور یہ بھی گواہی دے گی پچھلی امتوں کے بارے میں. تو کیسے گواہی دیں گے؟ جب ہم قرآن کریم کو ہی نہیں پڑھیں گے، ہم سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل ہی نہیں کریں گے، تو ہم کیسے گواہوں میں آئیں گے؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیرہ امہ بنا دے. یہ دعا کیا کریں اپنے لیے بھی اور اپنی امہ کے لیے بھی کہ اللہ ہمیں خیرہ امہ بنا دے. جو تم نے ہمیں ٹائٹل دیا ہے، جو لقب ہمیں دیا ہے، ہم اس پر پورا اتریں. اور پھر کئی جگہوں پر اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا، یعنی تم میں سے کوئی جماعت ہونی چاہیے جو یہ کام کرے کہ اللہ کے دین کو سمجھے، پھر آگے جا کے اپنے لوگوں میں پھیلائے دین کو. اور یعنی یہ تو ایک بڑے پیمانے پر ہو گیا کام، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ عمران میں ہی کہتے ہیں وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. یعنی تم میں سے ایک امہ ہو، ایک گروہ ہو، ایک گروپ ہو. اللہ نے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم سب کے سب ہی نکل کھڑے ہو، لیکن ایک ایسا بھی اچھائی کرنے کا حکم آتا ہے. یعنی ایک ایسا فریضہ بھی ہے جو کہ ہر گھر میں ہے. جیسے ایک ماں ہے، وہ اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے. کیا اس نے بچوں کو اچھائی کا حکم دیا؟ بچوں کو اسلام کی تعلیمات دی ہیں، اللہ کی طرف لائی ہے وہ؟ یعنی یہ سوال اسے کیا جائے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ حدیث ہے کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اپنی جو تمہارے نیچے لوگ ہیں. اسی طرح جو گھر کا سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس سے پوچھا جائے گا. وہ ذمہ دار ہے کہ کیا اس نے اپنے گھرانے کو اچھائی کا حکم دیا، اور کتنی اس نے ایفرٹ کی اپنے گھرانے کو اللہ کی طرف لانے کے لیے. تو یہ پوچھا جائے گا. پھر اسی طرح ایک غلام سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے آقا کے ساتھ کتنی وفاداری کی. یہ میں حدیث کا مفہوم آپ کے آگے رکھ رہی ہوں. یعنی ایک فریضہ ہے جو کہ ہر فرد پر عائد ہوتا ہے، اور ایک بڑے پیمانے پر جو ہے نیکی کو پھیلانا یعنی تبلیغ کا کام کرنا، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں. یعنی ایک گروپ
کافی ہے جو کہ نکل کے جائے مسلمانوں میں سے اور دین کی سمجھ حاصل کرے اور دین کو پھیلائے. جیسے سورہ توبہ میں آتا ہے آیت نمبر 122 میں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یعنی اللہ یہ نہیں کہتا کہ سب کے سب مسلمان نکل کھڑے ہوں اپنے گھروں سے، اور بات یہ ہے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت یعنی ایک چھوٹا گروپ نکلے، یعنی دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کا فہم حاصل کرے اور پھر اپنی قوم کو جا کر بتلائے، ان کو سمجھائے، ان کو ڈرائے. اور پھر حق بات کی نصیحت کرنے کے ساتھ ایک اور اہم چیز، آخری چیز کیا آ رہی ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی کیا ہے؟ یعنی یہ بھی ایک شرط، یہ لازم بات ہے کہ جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو آگے سے آپ کو کیسا رسپانس آتا ہے؟ کچھ لوگوں کی طرف سے ایسے رویے ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات سننا پسند نہیں کرتے، مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مشقتیں ہوتی ہیں، کچھ نقصانات ہوتے ہیں، دنیاوی فائدے چھٹتے ہیں. دیکھیں نا، اگر آپ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، کہیں پہ وقت لگا رہے ہیں، تو ظاہر ہے آپ نے پھر اس دوران میں دنیا تو کمائی نہیں، تو دنیا تو چھوٹی نا آپ کی، یہ فائدہ چھوٹا. پھر اسی طرح بعض لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے لیکن وہ آپ کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ آرگیو کرتے نہیں. ایسا شیطان سروں پہ سوار ہوتا ہے انسان کے کہ وہ حجتیں اور بہانے اور ایکسکیوزز رکھتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. ایون گھروں میں آپ دیکھ لیں، اپنے بچوں کو آپ سمجھائیں، جس چیز سے آپ روکیں کہ بھئی دیکھو یہ کام نہیں کرنا، اس طریقے سے لینا ہے، پھر آگے بچے آپ کو دیکھیں ایسا ایسا جواب دیتے ہیں اور 100 طرح کے کوسچن ریز کرتے ہیں. یعنی آپ کو عاجز کر دینے والی بات ہوگی. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں آتی ہیں تو ان پر پھر صبر کرنا. اور مومن کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا، جیسے قرآن میں آتا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یعنی اچھائی کا یہ حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو یہی لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب اور حکمت والا ہے. تو جی یہ رہی وضاحت سورۃ العصر کی. کہنے کو یہ چند فکرے ہیں، لیکن دیکھیں جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا. تو کیا بات ہم نے سیکھ لی کہ سب کے سب انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں. آمنوا وعملوا الصالحات. یعنی اللہ پر ایمان رکھا، پھر عمل صالح بھی کیے اور حق بات کو آگے بھی پہنچایا. وتواصوا بالحق، اور پھر وتواصوا بالصبر. حق بات کے نتیجے میں جو ان پر مشکلات، پریشانیاں، کسی بھی قسم کی جو دنیا کی مشکلات آ رہی ہیں، ان پر صبر کیا، تو پھر یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ کامیاب ہیں، یہ خسارہ سے بچ گئے. یہ ہیں اصل کامیاب، یہ ہے کامیابی پانے والی. یہ 4 چیزیں ایسے ہی جیسے ایک چین ہے، یعنی جیسے ایک زنجیر کی ایک کڑی سے دوسری کڑی جڑی ہوتی ہے نا، تو اسی طرح یہ 4 چیزیں جڑی ہیں. یعنی جس کے دل میں ایمان آ گیا نا، سچا ایمان آ گیا، اب وہ عمل صالح ضرور ہی کرے گا، وہ نیک اعمال کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ جب ہمارا بلیو ہو گیا اس چیز پہ کہ نہیں، نماز پڑھنی ہے، اس کے بغیر میری نجات نہیں ہے، تو پھر کیسے ممکن ہوگا کہ آپ نماز نہ پڑھیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یعنی آپ پڑھیں گے عمل صالح، آپ عمل صالح کریں گے، پھر آپ آگے بھی پہنچائیں گے. یعنی جب نور آپ کے دل میں آ گیا، آپ کا دل نور سے بھر گیا، آپ صحیح ہدایت کی طرف آپ آ گئے، تو پھر انشاءاللہ جو آگے پھر نور ہے پھر پھوٹتا ہے. روشنی کہیں جب ہوتی ہے تو وہ پھیلتی نا، رکتی ہے، اس کو روکا جاتا ہے نہیں، وہ پھر پھیلتی ہے، وہ پھر آگے تک بھی جاتی ہے. پھر اور صبر بھی، آگے جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، پھر ان چیزوں پر وہ صبر بھی کرتے ہیں. تو یہ جو 4 کام کرنے والے ہیں وہی ہیں فلاح پانے والے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے روز ان میں سے کر دے جن پر نہ کوئی خوف ہو، نہ کوئی غم. آمین یا رب. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.